درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی و آلہ و صحابہ اجمعین کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اب تک ہم لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی کو مختصر طور پر، بیسک طور پر جاننے کی کوشش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا تو سڈنلی آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدات اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ وچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل حرا نامی پہاڑ پر ایک غار ہے جس کو غار حرا یا جبل نور کہا جاتا ہے۔ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر؟ 8 یا 9 کلومیٹر کے فاصلے پر، تقریباً 9 کلومیٹر کے کتنے فاصلے پر، کتنی دوری پر؟ 9 کلومیٹر۔ کیا نام ہے؟ غار حرا یا جبل نور۔ کیا نام ہے؟ غار حرا۔ دوسرا نام کیا ہے؟ جبل نور۔ آپ اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت پر موجود ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ 9 ربیع الاول شریف بروز دوشنبہ، کتنی تاریخ ربیع الاول کی؟ 9، اور دن دوشنبہ، دن کیا ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور وہ فرشتہ یعنی سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو رسولوں تک ہمیشہ خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جبریل علیہ السلام پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور ایک دم سے کہا کہ پڑھیے، اقرا۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کے کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ بھی آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر کے چھوڑا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، آدمی کو خون کی پٹک سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے گھر تشریف لائے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ سب سے پہلی آیات ہیں، اور ان میں پڑھنے اور لکھنے کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں انہی آیات پر عمل کرتے ہوئے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے پڑھنے اور پڑھانے کی ترغیب دلائی گئی، اور سب سے پہلے قرآنی آیات میں جو نزول ہوا جن آیات کا، وہ پڑھائی کے تعلق سے ہوا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خاص طور سے قرآن کو ضرور پڑھیں، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مژدہ دیا گیا ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ مگر اس کے باوجود بھی ہم قرآن سے دور ہوتے نظر آتے ہیں، حالانکہ قرآن سرمایہ حیات ہے، قرآن پر زندگی کا دار و مدار ہے، قرآن ہی کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، قرآن ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب قدیر ہمیں قرآن پر عمل کرنے، اس کی کثرت سے تلاوت کرنے اور اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔